بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ ناظرین گرامی، حضرت مریم علیہ السلام جناب عمران کی بیٹی تھی، جو بنی اسرائیل کے ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ جب جناب عمران کی اہلیہ محترمہ پر واضح ہو گیا کہ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہیں، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا مانگی اور ہونے والے بچے کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے وقف کر دینے کی نظر مانی۔ ناظرین گرامی، ان کا خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیٹی عنایت کر دی۔ وہ نظر کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اس بیٹی ہی کو دین کے لیے وقف کر دے۔ اس بیٹی کا نام انہوں نے مریم رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سامعین گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی نگہداشت انہی کے سپرد ہوئی۔ وہ بعض اوقات حضرت مریم علیہ السلام کی محراب یعنی جائے عبادت میں بھی جا کر حضرت مریم علیہ السلام کا حال دریافت کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پاتے جو کسی کو میسر نہ تھی۔ سامعین گرامی، وہ کہتے ہیں، اے مریم، تمہارے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ سامعین گرامی، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی وہ کنواری تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یوں ہوئی کہ وہ روز اپنے کمرے میں عبادت کر رہی تھی کہ اچانک ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس فرشتے سے ڈری اور کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو ڈرنے والا ہے۔ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ خبر دینے آیا ہے کہ انہیں ایک نیک اور پاکیزہ صفت کا بیٹا عطا ہوگا۔ سامعین گرامی، حضرت مریم علیہ السلام نے دہشت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، حالانکہ وہ غیر شادی شدہ ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ پاک باز مریم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ سامعین گرامی، حضرت مریم علیہ السلام نے صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے سر جھکا دیا۔ بہرحال وہ صرف اللہ کے حکم سے حاملہ ہوئی اور ایک الگ تلک مقام پر چلی گئیں جہاں ان کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بچے کی ولادت کے بعد جلد طاقت لوٹا دی اور وہ بچے کو اٹھائے ہوئے شہر میں داخل ہوئی تو لوگوں نے انہیں کئی دنوں کے بعد پہلی بار بچہ اٹھا کر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی تعداد میں ان کے گرد جمع ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے شوہر کے بغیر ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا تو جواب میں بی بی مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف ارشاد فرمایا، اشارہ کر دیا۔ اس پر وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ ہم چند دن کے ایک شیرخوار بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بہت چھوٹے تھے، معجزاتی طور پر بول اٹھے، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا کلمہ یعنی حکم جس کے سبب سے ان کی ولادت ہوئی ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے
اور اس نے مجھے جہاں بھی میں ہوں برکت والا بنایا ہے، اور مجھے جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سامعین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان پیدا ہوتا ہے، اسے فوراً چھوتا ہے جس سے وہ بچہ چلا جاتا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان پیدا ہوتے ہی اس بچے کو فوراً چھوتا ہے جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے شیطان انہیں چھو تک نہ سکا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم چاہو تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا پڑھ لو، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ